جب ایک نیک نمازی اور اللہ سے محبت کرنے والا انسان زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزرتا ہے تو اکثر ہمارے دل میں یہی سوال آتا ہے، یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہی درد محسوس ہوتا ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو دماغ میں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہو گئی ہے یا پھر اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ برے لوگوں کی زندگی تو آرام سے کٹ رہی ہے، لیکن جو اللہ کے قریب ہیں انہیں ہی کیوں توڑا جا رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوچنا بالکل قدرتی ہے۔ ایسا صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ ہستیاں جن سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، یعنی اللہ کے انبیاء اور صحابہ، ان کی زندگی دنیا کی سب سے مشکل ترین زندگی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسے بڑے ریزنز پر بات کریں گے جو قرآن سنت کی روشنی میں یہ صاف کر دے گی کہ جب اللہ کسی نیک انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سزا نہیں بلکہ ایک عظیم راز چھپا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 3 امپورٹنٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آزمائش اور سزا۔ پہلے ٹاپک میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مشکل وقت کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ آزمائش اور سزا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا ٹاپک انبیاء کا راستہ، یعنی دوسرے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے کہ دنیا کے سب سے پیارے لوگ انبیاء اکرام علیہم السلام نے مشکلوں میں صبر کیسے کیا اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے ترقی اور مقام۔ تیسرے ٹاپک میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نیک اور اچھے لوگوں کا امتحان کیوں لیتا ہے اور اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں فرسٹ ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی کامیابی یا ناکامی اللہ کے پیار یا غصے کا ترازو نہیں ہے۔ اگر دولت اور سکون ہی پیار کی نشانی ہوتی تو فرعون اور قارون سب سے زیادہ پیارے ہوتے، اور اگر تکلیف غصے کی نشانی ہوتی تو انبیاء پر کبھی بھی کوئی مشکل نہ آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے اتنے کہہ دینے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا اور نیک ہو جانے سے آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ سچے ایمان کی پہچان ہی آزمائش کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ ڈر سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دینا۔ غور کیجئے اس آیت پر، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی آزمائش زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ عام انسان اور نہ ہی اللہ کے سب سے پیارے بندے۔ اللہ نے آزمائش کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ خوف یعنی ڈر، اور بھوک مطلب زندگی میں اچانک آنے والی غربت یا بے یار و مددگار ہونے کا احساس۔ مالوں کا نقصان یعنی کاروبار کا ڈوب جانا یا اچانک کسی بڑے فائنینشل لاس کا سامنا کرنا۔ جان اور پھلوں کی کمی مطلب اپنے کسی قریبی عزیز یا عزیز تر کی جدائی کا غم یا محنت کا پھل نہ ملنا۔ لیکن سب سے خوبصورت بات اس آیت کے آخر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مصیبت آنے پر رکو یا شکایت کرو، بلکہ اللہ نے کہا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ سوچئے، جس شخص کو دنیا کے بادشاہ سے خوشخبری مل جائے اس کا دل کتنا باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ یہاں تو کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نیک انسان تکلیف میں صبر کرتا ہے
تو اللہ کی رحمت اس کے لیے خوشیاں لکھ رہی ہوتی ہیں جنہیں وہ اس وقت دیکھ نہیں پاتا۔ ان دو آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر مشکل یا تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک آزمائش اور اس کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں اس کے اور قریب لانے کے لیے آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیں صبر کیسے کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بہترین جواب ہمیں ملتا ہے ہمارے دوسرے ٹاپک میں۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے اور سب سے اہم ٹاپک کی طرف، یعنی انبیاء اکرام کی زندگی اور ان کا صبر۔ اگر تکلیف کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کسی سے ناراض ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور آزمائش اللہ کے ان بندوں کو نہ ملتی جن سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے سالوں بیماری اور جسم کی تکلیف کا کتنا لمبا امتحان کاٹا، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوے کا ایک لفظ نہیں آیا، بلکہ ہر سانس پر شکر ہی نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا ان بزرگوں کی زندگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اصل میں سچا ایمان اور صبر پرکھنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے؟ جب انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ نے انہیں ایسی عظمت اور عزت دی کہ آج بھی دنیا ان کے صبر کی مثالیں دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس باپ پر کیا گزری ہوگی جس کا سب سے پیارا بیٹا بچپن میں اس سے جدا ہو گیا۔ یہ بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس کے بعد جب وقت نے ایسی کروٹ لی کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی مصر میں روک لیا گیا تو ان کے پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ لیکن اس عظیم غم اور تکلیف کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ سے کوئی شکایت کا لفظ نہیں نکلا۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف آیت نمبر 83 میں ان کے صبر کا ذکر ملتا ہے۔ یہی وہ صبر ہے جسے قرآن میں صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر کہا گیا ہے، جہاں انسان لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف انہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، جن کی شروعات ہی ایک عظیم آزمائش کے ذریعے ہوئی تھی۔ کنویں کی تنہائی، ان کے اپنے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک چھوٹا بچہ اندھیرے کنویں میں اکیلا، لیکن وہاں بھی اللہ پر ان کا توکل قائم رہا۔ قید خانہ، جب وہ مصر پہنچے، اور ایک عظیم امتحان یعنی عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ، اس امتحان سے گزرے جہاں انہوں نے گناہ پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی، تو انہیں بے قصور ہونے کے باوجود برسوں کے لیے قید خانے کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر قدم پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے کنویں میں ہمت ہاری اور نہ ہی جیل کے اندھیری راتوں میں اللہ سے امید توڑی۔ ان دو مختصر واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح جب بھی زندگی میں کوئی بڑا صدمہ یا دکھ آئے تو اپنے آنسو اور شکایتیں انسانوں کے سامنے رکھنے کی بجائے صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ یہی صبر جمیل ہے۔ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ثبوت ہے کہ اگر آپ مصیبتوں میں بھی اپنے کردار کی بلندی اور صبر کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ایسی روشنی اور کامیابی عطا کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم ٹاپک کی طرف جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک لوگوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس ٹاپک کا اصل مطلب اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں پریشانیاں اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کیا نیکی کرنے کا یہی صلہ ملتا ہے؟ آئیے اس کا حقیقی مطلب اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں۔ ٹاپک کی تفسیر اور اصلی مطلب کو سمجھیے۔ جب اسکول میں کوئی استاد اپنے سب سے لائق اور پیارے اسٹوڈنٹ کا امتحان لیتا ہے تو کیا وہ اسے فیل کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ استاد تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اور زیادہ آگے بڑھے، ٹاپ کرے اور اس کی صلاحیت نکھر کر سامنے آئے۔
بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نیک پسندیدہ بندے کو آزماتا ہے تو اس کے پیچھے چند عظیم حکمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت ایمان کی پاکیزگی اور درجے کی بلندی۔ دنیا میں سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آئی اور پھر ان لوگوں پر جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب ایک نیک شخص پر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ یہ امتحان اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان صرف اچھے وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر حالات کے لیے ہے۔ دوسری حکمت اللہ سے قربت کی ہے۔ بہت دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کی دعاؤں کو سننا، اس کا رونا اور اس کا راتوں کو اٹھ کر پکارنا اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اسے کسی چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف رجوع کرے۔ اگر ہمیشہ آسانی رہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ آزمائش اسے واپس اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ بہرحال اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آزمائش کوئی سزا نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ کی ذات پسند ہے اور وہ آپ کو اور زیادہ خالص بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔